الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے نشے میں ایک وقت تک. کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں. بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آج اگر کسی کے پاس مال یا اولاد کی کثرت ہے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑے مزے میں ہیں. ایسا نہیں ہے.
بلکہ یاد رہے کہ ایمان والے کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ کبھی مال کی کمی یا زیادتی سے پریشان نہیں ہوتا، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور دنیا میں مال والے جتنے بھی ہیں وہ مال چھوڑ کر جائیں گے، ایمان والا ایمان ساتھ لے کر جائے گا، اس کا ایمان، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کو سنا دی تھیں اور بتا دیا تھا کہ وہ لوگ جو دوسرے بدعقیدہ لوگوں کو دیکھ کر، غیر مسلموں کو دیکھ کر، ان کے عیش دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے پریشان ہیں اور وہ مزے کر رہے ہیں، تو اس حقیقت کی طرف میں نے آپ کو تفصیل سنا دی کہ یہ دنیا میں جو کچھ ان کو مل رہا ہے یہ ایک وقت تک ہے، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اس مال کو یا اپنے آرام کو اگر اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ نجات ایمان پر ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کنگال ہے، وہ خالی ہے۔ اس کو دنیا میں 4 دن تو ضرور مزے کے ملیں گے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی راحت، خوشی نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے دنیا میں 4 دن تکلیف کے ہیں مگر ہمیشہ کا آرام۔ آپ کو بتایا تھا کہ کافروں کا ذکر تو اتنا ہی ہوا، لیکن مومنوں کے لیے کیا فرمایا کہ وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دینے کے باوجود بھی دل سے ڈرتے رہتے ہیں، کیوں کہ ان کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر کہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پھر آپ کو یہ بتا دوں، دھوکہ کھانا، فریب میں آنا یہ کافروں کا کام ہے۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ یہ دنیا کافروں کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس عیش کو اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم پر یہ رحمت نہ ہوتی، حالانکہ یہی چیز ان کے لیے عذاب ہے۔ بابا جی مسجد میں کنگھی نہیں کرتے، کوئی بال ٹوٹ سکتا ہے، مسجد میں گر سکتا ہے، مسجد میں کنگھی نہیں کرتے۔ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایمان والے کی شان کیا ہے؟ نیکی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے جتنا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اللہ تعالی کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے، کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کون سی بات اس کو ناراض کر دے۔
اللہ کا فرما بردار ایمان والا بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو، وہ اس کو ہر حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی تمام باتوں کو حق مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس کے ارشادات پر کہ اس کا یہ کلام بھی سچا اور اس پر عمل بھی لازمی۔ نہ یقین میں فرق ہے نہ عمل میں کوتاہی ہے۔ کسی کو اللہ تعالی کا کسی طرح شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب شرک کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ معلوم کیا ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا، دھیان سے سنیے گا، نیکی کرنا پھر بھی ڈرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نیکی کرنا پھر بھی ڈرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور گناہ کرنا اور نہ ڈرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ کافر کی نشانی ہے کہ گناہ کرے اور نہ ڈرے۔ شیطان گناہ پر ہی قائم رہا۔ مومن خطا ہو جائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع لانا، خطا پر شرمندہ ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو مومن سے خطا ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ سفید چادر پر داغ لگ گیا، تو اس کو وہ داغ پسند نہیں ہوتا، وہ نہیں پسند کرتا کہ داغ لگے، اور اس داغ کو مٹانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ گناہ ہو جائے شرمندہ ہوتا ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے۔ گناہ کرنا اور اس کی وجہ بیان کرنا کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا، تو اس لیے یا کس لیے، گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے۔ دوسرے کو جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ طرح طرح کی باتیں، یوں نہیں کرتا تو کیا کرتا۔ تو جب انسان میں ایسا ہو کہ گناہ کر کے اس کو ڈر نہ لگے، شرمندگی نہ ہو، تو سمجھ لے میرے اندر ایمانی حالت درست نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بھتہ لینے والے، رشوت لینے والے، ملاوٹ کرنے والے، چوری کرنے والے، غلط کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آ رہا مال، میرا رزق ہے۔ تو یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ ان کی ایمانی حالت درست اونچی گئی ہے۔ ایک شخص کسی ادارے کا نمائندہ ہو، کوئی محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ، آفس، اس کا وہ نمائندہ ہو، وہ اس کی وردی، یونیفارم بھی پہنے، اس کا وزٹنگ کارڈ بھی اسی حوالے سے ہو کہ میں فلاں علاقے کا، کوئی بیج بلا جس کو کہتے ہیں وہ بھی لگا ہو، تو اس کی کوشش ہوگی کہ اس کے ادارے کی شہرت ہو، اس کے ادارے کا صحیح تعارف ہو، لوگ اس کو اس کے ادارے کے حوالے سے اچھائی میں پہچانے۔ وہ اپنے ادارے کے خلاف کرے گا تو ادارہ بدنام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلا تشبیہ ایک مومن اکیلا ہو یا محفل میں ہو، اپنے وطن میں ہو یا باہر ہو، اس کو اتنا پتا ہے کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ایمان کا نمائندہ، اسلام کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اپنی حالت کو صحیح رکھتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ احساس نہیں ہے
اس کے اندر حیا نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات سے اب آئیے وہ بات کہ گناہ دل میں کھٹکتا ہے، گناہ دل میں، تو جس کے اندر کھٹک ہے وہ سمجھ لے میرے اندر ایمان ہے، اور جس کو گناہ پر شرم نہ آئے وہ سمجھ لے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان ہوئیں، ان نشانیوں کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ گناہ کریں اور پھر ڈریں، گناہ کریں اور پھر ڈریں، اور ایک یہ ہے کہ گناہ نہ کریں پھر بھی ڈریں۔ یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ گناہ کر کے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس گناہ کا انجام میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے کہیں اس انجام کو بھگتنا نہ پڑ جائے۔ وہ تو ڈر انجام کا ہوا، اللہ کا تو نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈرنے والا گناہ نہ کرے پھر بھی ڈرے کہ وہ رب ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی، جس کو خوف اور خشیت کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہم سب کو